1965 سے 1971 کے واقعات پر مبنی گاؤں کی جذباتی کہانی جب ریڈیو ابھی ابھی آیا تھا۔ 1965 کا زمانہ تھا۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک سلطان پور میں زندگی بہت آہستہ بہتی تھی۔ مٹی کے گھر، کچی گلیاں، بیل گاڑیاں اور دور کہیں سے مرغ کی آواز، یہ سب اس دور کی پہچان تھے۔ بچے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلیوں کو ہنسی سے بھرتے، مرد کھیتوں کا رخ کرتے اور خواتین گھر کے کام میں مصروف ہوتی۔ لیکن اس دن گاؤں کی خاموش روٹین بدلنے والی تھی، کیونکہ اسحاق چاچا جو شہر سے واپس آتے اپنے ساتھ ریڈیو لے آئے تھے۔ ریڈیو کی آمد، پہلی بار آوازیں سنائی دیں۔ شام ہوتے ہی پورا گاؤں اسحاق چاچا کے گھر جمع ہو گیا۔ چاچا اسحاق نے بڑے ادب سے ریڈیو کو چارپائی پر رکھا اور ڈائل گھمایا۔ کرررررر شور آیا۔ پھر اچانک آواز ابھری، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ پورا گاؤں ساکت ہو گیا۔ مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلی بار لگ رہا تھا کہ گاؤں دنیا سے جڑ گیا ہے۔ اچانک اعلان، 1965 کی جنگ شروع۔ ایک رات ریڈیو کی آواز کچھ مختلف تھی۔ خبر سنانے والے کی آواز کپاہٹ لیے ہوئی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ عورتوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ مردوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے بدل گئے تھے۔ ریڈیو نے پہلی بار خوشی نہیں، خوف سنایا تھا۔ اب ہر شام پورا گاؤں ریڈیو کے گرد بیٹھتا۔ جنگ کی خبریں، شہادتوں کے ذکر اور فوج کی کامیابیاں۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے کئی طیارے مار گرائے۔ یہ سنتے ہی لوگ سبحان اللہ کہہ اٹھتے، لیکن ساتھ ساتھ دلوں میں دعائیں بھی کرتے۔ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی اپنے سپاہی کا نام لے کر اللہ سے عافیت مانگتی۔ 1965 کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں تھے کہ 1971 کی جنگ کی خبریں آنے لگیں۔ ریڈیو دوبارہ گاؤں کی سانس بن گیا۔ اب کی بار شور زیادہ تھا، خبریں بھاری تھیں اور لوگ پہلے سے زیادہ پریشان۔ ہر روز شہادتوں کی خبریں، ہر روز دعائیں، ہر روز سسکیاں۔ گاؤں کے چند لڑکے جو فوج میں تھے، ان کی ماؤں کی راتیں جاگتے گزرتیں۔ سب سے دردناک دن، ایک صبح ڈاکیا آیا۔ پورا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا، کیونکہ جس گھر کے نام خط آتا تھا اس کے لیے سانس روک دینے والا لمحہ تھا۔ اسی روز مایوں کا خط آیا۔ وہ خط کھولنے سے پہلے ہی کانپ رہی تھیں۔ خط کا پہلا جملہ تھا، آپ کے بھائی نے وطن کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ پورا گاؤں رو پڑا۔ ریڈیو پہلی بار خاموش تھا، صرف گاؤں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جنگ ختم ہوئی مگر گاؤں بدل چکا تھا۔ ریڈیو اب صرف خبریں سننے کا ذریعہ نہیں رہا تھا، یہ گاؤں کے آنسو، مسکراہٹیں، امید، خوف، سب کا ساتھی بن گیا تھا۔ اسی ریڈیو کے گرد بیٹھ کر لوگ قصے سنتے، نعتیں سنتے، ڈرامے سنتے اور کبھی کبھی شہیدوں کے نام پر قرآن خوانی بھی کرتے۔ زندگی آہستہ آہستہ واپس آئی، لیکن ان جنگوں کے نشان ہمیشہ دلوں میں رہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں نے بہت کچھ بدل دیا، مگر گاؤں کے لیے سب سے بڑا بدلاؤ وہ دن تھا جب ریڈیو آیا اور پہلی بار گاؤں نے دنیا کی آواز سنی۔ وہ ریڈیو آج بھی اسحاق چاچا کے پاس موجود ہے، مٹی سے بھرا ہوا، مگر اس میں سب محفوظ ہے۔ وہ پہلی خوشی، پہلا خوف، پہلی دعا اور ایک پورے گاؤں کی کہانی۔